جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، روزانہ انہیں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بات کرنے کو ہے کوئی نہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں خیال آ گیا کہ آپ سے ریکویسٹ کی جائے کہ پلیز اس کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اور جنہوں نے آلریڈی کیا ہوا ان لوگوں کے لیے بہت شکریہ، ان لوگوں کا اس کو دیکھنے اور سننے کا۔ اچھا جی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ کراچی میں آگ لگی ہوئی، کراچی میں آگ لگی، اس پہ تھوڑا سا میری طرف سے تو لیٹ رسپانس ہے، لیکن اس پہ بات کرنی اس لیے ضروری ہوگی میرے لیے کیونکہ میں نے کچھ تصاویر دیکھیں، اس کے بعد یہ خیال آیا کہ یہ بات کرنی بنتی ہے۔ اور نوجوانوں کے خلاف جو KPK میں سازش ہو رہی ہے اور پاکستان میں سازش ہو رہی ہے، وہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ ISF کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو لیڈ کر لینا چاہیے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ذرا ہم چلے جائیں اس وقت پاکستان کے اکانومی کی طرف۔ پاکستان کی اکانومی کی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان میں دوبارہ سے ایک دفعہ پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ بتا چکا ہوں، اس وقت جب دوبارہ سے جو بات کرنے والی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب جو تھے وہ 150 روپے کا پٹرول دے رہے تھے۔ وہ اس وقت 150 روپے کا دے رہے تھے جب عالمی سطح پہ اس کی قیمت جو تھی وہ بہت بلند تھی، تقریباً $110 فی بیرل کے قریب تھی اس وقت ان کی قیمت، تو وہ 150 کا دے رہے تھے۔ ابھی پوزیشن یہ ہے کہ عالمی قیمت میں یہ جو مصنوعات ہیں جو پٹرولیم کی ہیں وہ تقریباً $60 کے قریب پڑتی ہے فی بیرل کے حساب سے۔ تو یہ ہم جو قیمت دے رہے ہیں 260 میں دے رہے ہیں، ہمیں وہ 60 میں پڑتی تھی اس وقت، ہمیں 260 دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ حکومت پیسہ اکٹھا کر رہی ہے لوگوں سے کس بے دردی کے ساتھ، کوئی ریلیف نہیں دے رہی ان کو، کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں پہ خان صاحب نے مشکل حالات میں جو تھی کنٹرول کر کے پرائسز رکھی ہوئی تھی، ان کو مصنوعات کو رکھا ہوا تھا اور عوام کو پورا ریلیف دے رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کس قسم کی ہم قوم ہیں، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ اب یہ کسان کو گنے کا جو ریٹ تھا وہ 450 روپے تک مل رہا تھا، اب کسان کو 400 روپے مل رہا ہے گنے کا ریٹ۔ گندم کی پوزیشن یہ ہے کہ گندم کا لاس جو ہے وہ شارٹیج آنے والی ہے بڑے برے طریقے سے۔ 2200 روپے میں ان کو غالباً خریدی تھی اور 4000 تک کے اس کی اس وقت پرائس ہے۔ میں چھوٹا سا جائزہ پیش کرتا ہوں، تقابلی جائزہ آپ دیکھ لیں، اپریل 2022 سے دسمبر 2025 کے درمیان پرائسز کے کیا حال تھا۔ پیٹرولیم فی لیٹر جو تھی نا 152 152 روپے، اور اب ہے جی 263 روپے۔ اندازہ کریں کتنا فرق ہے۔ گوشت جو تھا وہ 1400 روپے تھا، اب ہے جی 2200 روپے۔ بجلی فی یونٹ اس وقت 16 روپے کی تھی اور اب ہے جی 35 روپے۔ LPG کی قیمت 2425 تھی، اب 3529 ہے۔ گیس جو تھی 141 کی تھی، اب 1976۔ اندازہ کریں آپ۔ چاول جو اس وقت پاکستان میں 75 روپے کلو تھے، آج وہ 300 روپے کلو پہ چلے گئے ہوئے ہیں۔ آٹا 988 سے 2700 کلو کے اوپر چلا گیا ہوا ہے۔ دودھ کی بھی یہ صورتحال ہے، 110 سے 225 پہ چلی گئی ہے پرائسز کی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان حالات میں اس وقت جو ہے وہ بلاول صاحب ایک لے کے چل پڑے تھے مہنگائی مارچ، پھر مریم ایک لے کے چلی تھی مہنگائی مارچ۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس کو مہنگائی مارچ کیوں نظر نہیں آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک ان کو تو نظر آتی تھی ساری چیزیں، اور یہ خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت چاچے مامے بنے ہوئے تھے کہ مہنگائی ہو گئی، لوٹ ہو گئی، مار ہو گئی اور نکلے تھے سڑکوں کے اوپر، وہ اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو کیا کوئی تحریک نہیں چلانی؟ میں اس وقت تھوڑی دیر کے لیے عمران خان فیکٹر، پاکستان تحریک انصاف فیکٹر میں ایک طرف رکھ رہا ہوں، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت حالات جو صورتحال جو بنی ہے وہ کیا کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، کسی کو پرابلم نہیں دے رہے ہیں؟ میرے جو جاننے والے جو دوست ہیں، جو میں جن سے میرے رابطے ہوتے ہیں، وہ ایک صاحب ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں میں یہاں کا امیر طبقوں میں میرا شمار ہوتا ہے لیکن میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ ان کی بڑی اچھی تنخواہ ہے، ملازم ہے، لیکن بڑی اچھی پہ ہے، اچھی عہدے پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہتے ہیں کہ نظر میرے جیسے بندے کا گزارا نہیں ہو رہا، میری بڑی اچھی تنخواہ ہے، میرا بڑا اچھا گھر ہے، لیکن میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ اگر اس کا گزارا نہیں ہو رہا تو عام آدمی کی کیا سچویشن ہے؟ تو عام آدمی اس وقت گھر میں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ عام آدمی کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی، عام آدمی کو سستی چیزیں مل رہی ہیں۔ مجھے یہ بتایا مسلم لیگ نون والوں کو یہ چیزیں سستی مل رہی ہیں؟
یہ جو تمام مصنوعات ہیں یہ ڈیوائیڈ کر دی گئی ہیں کہ یہ صرف جو ہے تحریک انصاف کو مہنگی ملیں گی اور مسلم لیگ نون کو سستی ملیں گی. نہیں، آپ مسلسل آپ نے اوپر جبر برداشت کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف والے کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا تو قائد بھی اندر ہے، ان کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ برداشت کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون والے اپنی محبت میں بھی یہ پرائسیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا، مسلم لیگ نون بھی سارے نہیں ہیں، کچھ چند ایک لوگ ہی ہیں، لیکن یہ پرائسز جو ہے نا یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ آپ لوگ ایک بڑی تبدیلی کی طرف جائیں. پروٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر واجب ہے، اس وقت فرض ہے، واجب بھی نہیں فرض ہے. آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں. بچے کو دودھ نہیں ملتا جب تک ماں بچہ روئے نہ، تو ماں اس کو دودھ نہیں دیتی، یہ بڑی مشہور کہاوت ہے. تو آپ کو اپنی آواز اٹھانے کے لیے تمام لوازمات ہیں. یہ میں حکومت کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمام لوازمات تیار بیٹھے ہیں، اور اس کے اوپر یہ کر کے رہے ہیں. اس کے اوپر کر یہ رہے ہیں کہ جی 18 سال کی جو حد ہے نا اس کو ختم کر دیا. بڑی کھپ پڑ گئی اچانک ایک دم سے. یہ 18 سال جو ہے نا وہ نوجوانوں کو نکالا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی کہ آپ اب جو ووٹ 21 سے وہ 25 سے کر دیں گے یا 24 سے کر دیں گے، سم تھنگ لائک دیٹ. وہ ایک ظلم ہے، اور نوجوانوں کو کھڑے ہونا، نوجوانوں کو اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے. یہ جو ان سے چھینا جا رہا ہے ووٹ، اس کی حفاظت کرنی ہے. ان تمام صورتحال کے درمیان، اس تمام صورتحال کے درمیان مہنگائی بھی ہو رہی ہے. ان کے جو ہے بومرز جو ہیں ان کو خطرہ ہو گیا جنزی سے، ان کے ووٹ بھی ختم کیا جا رہا ہے. ایسے تمام صورتحال میں ہم نے ایک نئی چیز، نیا فینومینا دیکھا ہے، وہ ہے سہیل افریدی. اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور سہیل افریدی نے ایک چیز بڑی ثابت کی. اس کا میں کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے ایک پکچر دیکھ رہا تھا تو مجھے خان صاحب یاد آ گیا. ویڈیو تھی کہ کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، مجھے خان صاحب یاد آ گیا. خان صاحب جب بہت مشکل حالات ہوتے تھے وہ نتھیا کے لیے چلے جاتے تھے، وہ کہ پہاڑوں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، تو وہ کہ ڈنڈر لگانے شروع کر دیتے خان صاحب، ریلیکس چل مال. تو مجھے وہ چیز نظر آئی ہے سہیل افریدی میں. اب سہیل افریدی کون ہے؟ کہ ینگسٹر ہے، نوجوان ہے. اب یہ ہے کہ جب نوجوانوں نے جو مہم شروع کی ہے، جو ہر چوک ڈی چوک، اس کا بھی خوف ہے کہ یہ تو پورے ملک کے ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے. ڈی چوک کیا ریزمبل کرتا ہے؟ ڈی چوک احتجاج کو ریزمبل کرتا ہے، آپ کے اکٹھ کو، آپ کے جوڑ کو ریزمبل کرتا ہے کہ آپ نے ہر جگہ کو، پورے پاکستان میں ہر شہر میں جو بڑا چوک ہے اس کو ڈی چوک بنانا ہے. ہر چوک ڈی چوک کا یہ مطلب ہے. اور ایسی حالات میں جب یہ تحریک چل رہی ہے اور نوجوان اس کی قیادت کر رہے ہیں، ایسے میں ایک نئی ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے تحریک انصاف جو ہے نا وکیلوں سے لے کے وہ ان کے نوجوانوں کے حوالے کی جائے. اور ایسے میں صرف جو ہے نا حکومت ہی پریشان نہیں ہے، ہمارے اندر کے بومر بھی بڑے پریشان ہیں. جو گھروں میں بیٹھے ہوئے جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں کہ یار یہ کیا پرابلم ہے. ایون لندن میں بے شمار لوگ پریشان ہیں آئی ایس ایف سے، پاکستان میں لوگ پریشان ہیں آئی ایس ایف سے. ہمارے جو گوہر صاحب ہیں وہ بھی پریشان ہیں آئی ایس ایف سے، نوجوانوں سے پریشان ہیں. اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا جاتا ہے کہ نوجوان بڑے بدتمیز ہو گئے ہیں، سوال کرتے ہیں. سوال کرنا بدتمیزی میں شامل ہو گیا، پوچھنا بدتمیزی میں شامل ہو گیا. غلامی کو، اطاعت کو، اس کو جو غلامی ہے اس کو فرما برداری سمجھا جا رہا ہے، اور سوال اٹھانے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بدتمیزی ہے. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ کس طرف اشارے کر رہا ہے؟ یہ اس طرف سے اشارے کر رہا ہے کہ جو بڑے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کمزور لوگ ہیں. جو طاقتور ہوں گے، جن کے دل بڑے ہوں گے، وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں گے. یہ تحریک انصاف کے نوجوان جو ہیں، یہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری نسل ہے، یہ ہماری اولادیں ہیں. اور ان کی پرورش عمران خان نے جس طرح کی ہے یہ بڑے شاندار طریقے سے کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ ترقی پسند قسم کے جو لوگ ہیں، جو بابے ہیں، وہ اگر اس بات پہ دھیان نہیں دیں گے تو آپ اپنے بچوں کا گلا گھوٹیں گے، آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھنے سے روکیں گے. یہ جو چیز سہیل افریدی نے جو شو کی ہے، جو ریزیلینس شو کی ہے، وہ بڑی کلاس ہے، وہ ایک نیکسٹ کلاس ہے. اس کے دوڑتے، بھاگتے، اٹھتے، بیٹھتے، کہیں سے نہیں لگتا کہ اس کو چیف منسٹر کا عہدے نے کوئی اس کے اوپر کوئی اثر ڈالا، اس کی سیکیورٹی نے اس کے اوپر کوئی اثر ڈالا. وہ دن بدن نکھرتا جا رہا ہے، دن بدن میچور ہوتا جا رہا ہے. ہی از ریپرزینٹنگ اے ٹرو عمران خان. اور یہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری اگر قوم کے بچے، ہماری اگر قوم کے نوجوان تھنک عمران، بی عمران، لائک عمران اگر آپ بن جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کی فتح آپ کے قدموں میں، آپ کو کوئی روک نہیں سکے گا. دیٹس دا وے شوڈ بی. عمران، جب میں عمران کہتا ہوں تو عمران مینز آپ کو لگنا چاہیے کہ عمران کے فالوور ہیں. آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا سچائی اور ایمانداری کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا سچ کے ساتھ ہونا چاہیے.
ان تمام لوگوں نوجوانوں کا اگر یہ راستہ یہی ہے، اگر یہ چیز یہی ہے، تو میرا خیال ہے ان کو قیادت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں کم از کم ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو بھروسہ کرنا ہے۔ دے ول میک سم مسٹیکس، کچھ چھوٹی چھوٹی مسٹیکیں ہوں گی، ساری دنیا کرتی ہے، یہ بھی کر لیں گے، کوئی ان کی قیامت آ جائے گی۔ لیکن آپ یقین کریں کہ یہ جو 75 سال سے ہمارے اوپر جو جن ہمارے اوپر قابض ہے، جو جن قابض ہے ہمارے اوپر، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یقین کیجیے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اس کا جان چھوٹنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کہ ایک نئی قیادت، ایک نوجوان قیادت۔ اچھا جی، دوبارہ سے میں تھوڑی سی بات پھر بیچ میں کر دوں اس کے اوپر۔ یہ جو نوجوانوں کا ووٹ ہے، یہ میں سمجھ رہا ہوں بڑا الارمنگ ہے، یہ بڑا خطرناک چیز جو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 18 سال کا اگر انہوں نے کرنا ہے تو بے شمار اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ فوج میں جو بھرتی تھی وہ بھی 18 سال کی تھی، اس لیے اس کو ووٹ دیا گیا۔ اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر، دیکھیں آپ پی ٹی آئی کے چکر میں پاکستان برباد کر رہے ہیں، آپ عمران خان کے چکر میں اپنی قوم کو برباد کر رہے ہیں، آپ عمران خان کو ختم کرنے کے چکر میں پاکستان کو ختم کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے لوگوں کی امیدوں کو نہیں سمجھ رہے، آپ پاکستان کی ترقی جس راستے پہ، اس راستے کو نہیں سمجھ رہے۔ اور چیف آف آرمی سٹاف جا کے شادیوں پہ اٹینڈ کر کے یہ بتا رہا ہے کہ میں ان کے گھر کا فرد ہوں، یعنی پاکستان کی تاریخ کے مستند کرپٹ اور گندے لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا 7 لاکھ کی فوج کا سربراہ۔ یہ اب 7 لاکھ کی فوج کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ اور یہ اس وقت بچوں کے ووٹ کاٹ لو، مہنگائی آسمان کے اوپر کر دو، یہ سارے کاموں کے اندر یہ گھسے ہوئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اپنے غصے کا اظہار کس طرح کروں۔ مجھے کسی نے کہا جی کہ زیادہ غصے کا اظہار کرو گے تو باہر گاڑیاں آ جاتی ہیں، لیکن بہرحال گاڑی تو جب آئے گی سب آئے گی۔ لیکن ابھی ٹرانس نیشنل ڈپریشن کے اوپر ایک لندن کے اندر سیمینار ہونے جا رہا ہے، بہت قریب اس کا اعلان ہو جائے گا، اور ٹرانس نیشنل کے جو معاملات ہیں اس کو بھی دیکھا جا رہا، دنیا بھر میں یہ پھیلا ہے، 8 فروری ہمارے سامنے ہے۔ تو باقی باتیں پھر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔